بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ کراچی میں گزشتہ دنوں جو بارش سے جتنی پریشانی عوام کو ہوئی اور جتنا پانی روڈوں پہ کھڑا ہوا، وہ سندھ حکومت کی انہوں نے ناقص کارکردگی کو اور ان کی جو تمام تیاریاں تھیں کہ ہم بالکل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بارشوں کا ہم نے تمام انتظامات کیا ہوا ہے، اب پانی کھڑا نہیں ہوگا، ندی نالوں کی صفائی ہو گئی ہے، یہ سارے بیان بازی جو تھی سندھ حکومت کی وہ دھری رہ گئی اور چند گھنٹوں کی بارش نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو لئی کھول دی۔ اب دوسری طرف دوسری ایک جو خبر اور شیئر کریں گے آپ سے، وہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے 8 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے۔ اور دوسرا، کیا عمران خان صاحب کو یہ ضمانت جو ملی ہے، کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر بعد عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے، کیا وہ باہر آ جائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب نے گزشتہ دنوں برسلز میں آرمی چیف سے ملاقات کا ذکر کیا کہ ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، ان کا انٹرویو لیا اور ان سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، خاص کر بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، جس کا انہوں نے کبھی تارا مسیح سے ان کا لنک جوڑا تو بھٹو صاحب سے لنک جوڑا، عمران خان صاحب کے لیے معافی کا مطالبہ کیا گیا، یہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کراچی کی بات کریں گے، اور کراچی کی بات تو یہ، کراچی کی بات کریں کیا، کراچی کی بات تو پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن سب سے انوکھی جو بات کی وہ شرجیل انعام میمن صاحب نے کی، جہاں پر میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے اپنی ناقص کارکردگی پر معذرت کی، آن ایئر ٹی وی پر آ کر انہوں نے معذرت کی کہ بھائی ہم معذرت خواہیں کہ ہماری کارکردگی کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہوئی۔ لیکن اس شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ کراچی میں غیر معمولی بارش ہوئی ہے، اور وہ بھی 240 ملی میٹر۔ اگر یہ بارش وقفے سے ہوتی تو کراچی کی عوام کو اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مطلب عجیب بات ہے، وقفے سے ہوتی، مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو اس بات کو تو کے پی والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کے پی کے میں اگر کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتے تو وہ اتنی آفت نہیں آتی، اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ 400 لوگ مر گئے وہاں پہ، 400 لوگ مر گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن وہ اب وہاں کی حکومت یہ کہہ دے، وہاں کی صوبائی حکومت یہ کہے کہ بھئی یہ تو قدرتی آفت کی وجہ سے ہوئے، تو بھئی ان کے بھی کچھ انتظامات ہیں نا، انہوں نے مطلب اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کی یہ تو کراچی کا تو المیہ ہے نا، کراچی تو ہمیشہ سے ڈوبتا آیا ہے۔ آپ نے پچھلے سال 41-42 کروڑ روپے کا بجٹ لیا ندی نالے صاف کرنے کے لیے، لیکن وہ ندی نالے آج تک بھرے کے بھرے رہے۔ اس سال آپ نے 60 کروڑ روپے کا بجٹ لیا، پھر بھی صفائی نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں صفائی کون سی صفائی ہوتی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ صفائی ہوتی ہے پھر ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ اور بھائی کراچی کی عوام ٹھیک ہے، بھائی آپ مطلب کراچی کی ایک تو اب مردم شماری صحیح نہیں کروا سکے آج تک سندھ حکومت، ان کو یہ نہیں پتا کہ کراچی کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے وہ کام کر لیا۔ پھر دوسرا، اگر کراچی سے ریلیٹڈ اس طرح کی بات کرو تو پھر وہ لسانیت والا فیکٹر ایک آ جاتا ہے کہ یہ تو کراچی کے لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کر رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ کون سا کام ہو رہا ہے کراچی میں کون سا کام کیا ہے سندھ حکومت نے اپنے 17 سالہ دور حکومت میں؟ کون سا کام کر دیا؟ چلیں 17 سال کے ہم 12 سال لے لیتے ہیں سر، 5 سال آپ نے سیکھنے میں سمجھنے میں نکال دیے ہوں گے، 12 سال میں سے 10 سال، 2 سال اور نکال دیں، 10 سال میں کچھ تو کام کیا ہوگا نا، کچھ تو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا نا کہ ہاں یار کراچی کی اصل دکھتی رگ ہے کیا، ہمیں کام کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایسا ہمیں بارشوں کا دنیا کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ بارشیں ہونے والی ہیں، کچھ ندی نالوں کے صفائی کا کوئی پراپر انتظام ہوتا۔ 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، 4 فٹ پانی، 2 معصوم بچے چھوٹے، ایک 12 سال کا، ایک 4 سال کا بچہ، مطلب کرنٹ لگنے سے، یہ تو میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ایک چھوٹے سے معصوم بچوں کی ہیں، اور کتنی ہم باتیں ہوئی ہیں۔ مطلب سمجھ میں نہیں آتا سندھ حکومت کا کہ مطلب آدمی بیان دیتا نا۔ آپ شرجیل انعام میمن صاحب ماشاءاللہ ایک سینئر وزیر ہے، اس کے بعد سے ان کی طرف سے ایسے متواتر بیانات آتے ہیں جو مطلب سمجھ سے باہر ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ کراچی کی جو پولیس ہے وہ پاکستان کی تمام صوبوں کی پولیس سے بہترین پولیس ہے۔ ارے سر، کراچی میں لا اینڈ آرڈر تو دیکھیں آپ، کراچی میں جرائم کی شرح تو دیکھیں، کراچی میں پولیس کی کرپشن کو تو دیکھیں، کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم کو تو دیکھیں کہ کس طریقے سے جرائم ہو رہے ہیں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو مجرم پکڑے جاتے ہیں وہ بآسانی چھٹ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کراچی کی پولیس سب سے بہترین ہے۔ کراچی میں 240 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، معمولی غیر معمولی بارش ہوئی ہے، ارے ہزاروں لوگ پھنسا ہے،
لوگ گھنٹوں خوار ہوئے ہیں. جس دن پرسوں بارش ہوئی، پرسوں بھی خوار ہوئے، کل بھی خوار ہوئے. مطلب 2 دن آپ نے لوگوں کی پریشانی کو آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا غیر معمولی بارش ہوئی ہے. مطلب مذاق ہے، مذاق ہے آپ کی نظر میں. کراچی کی عوام کا دکھ آپ کے لیے مذاق ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کراچی کے عوام کا دکھ. آپ سیریس نہیں لیتے، آپ یا پھر آپ سیریس لینا نہیں چاہتے. خدا را کراچی کو اپنا سمجھیں، کراچی کو اپنا مانیں. 2 منٹ کے لیے مان لیں نا کراچی کو اگر آپ، تو خدا کی قسم یہی کراچی کی عوام آپ کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھائے گی. جو یہ فالتو کے جو آپ یہ ساری چیزیں نکال رہے ہیں نا، خدا را اس سے نکل کے کراچی کے مسائل کو حل کر لیں. وسائل سے تو آپ سبکدوش ہو ہی رہے ہیں، وسائل کو تو آپ انجوائے کر ہی رہے ہیں. مسائل کو بھی دیکھ لیں سر، مسائل کو بھی دیکھ لیں. خیر جی، کراچی کا رونا تو ہم ساری زندگی روتے رہیں گے. اگرچہ ایک یہ شروع میں ہی ماسٹر پلان بنا دیا جاتا ہے کراچی کے حوالے سے، تو شاید کراچی کے یہ حالات اور معاملات اتنے برے نہ ہوتے جو کہ اب شاید صحیح نہیں ہوں گے. اور یہ کراچی کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کراچی کے لیے ایک کراچی کا درد سمجھنے والا یا کراچی کے کی دکھتی رگ کو سمجھنے والی جماعت برسر اقتدار نہیں آتی، جس کو پتہ ہو کراچی کے معاملات کہاں سے شروع کرنے، کہاں پہ ختم کرنے ہیں، تو کراچی کے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا. دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کی. عمران خان صاحب کو کل 8 مقدمات میں سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت مل گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ جو ضمانت ملی ہے، اب کیا عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا ابھی بھی 43 کیسز ایسے ہیں، 43 کیسز ایسے ہیں جو کہ چل رہے ہیں. ان کے اوپر ضمانت ان کی ہونا باقی ہے. اور سپریم کورٹ سے 8 مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہے. راولپنڈی اٹک، حسن عبدال اور ٹیکسلال کے 43 مقدمات میں ضمانتیں ہونا ابھی باقی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف گزشتہ سال ستمبر، اکتوبر، 26 نومبر کے 43 مقدمات میں راولپنڈی اور اٹک میں درج ہیں. بانی پی ٹی آئی 26 نومبر کے تھانہ ٹیکسال میں پولیس اہلکار کے قتل کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں جناب. جبکہ بانی کے خلاف تھانہ ٹیکسلا، حسن عبدال، اٹک کے تھانوں میں اور اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں بھی مقدمات درج ہیں. اچھا، یہ تو وہ ہیں جس پر ابھی ان کو ضمانت ملنی ہے. یہ مقدمات ابھی ان کے اوپر ہیں، یہ اس کے اوپر آپ نامزد ہیں، ملزم ہیں. تو ابھی تو ان 8 مقدمات سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے اوپر. جبکہ بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے جو 12 مقدمات ہیں جو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے ان کو پہلے یہ ضمانت مل چکی ہے. جبکہ 8 جو ہیں مقدمات میں وہ راولپنڈی میں ہی جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں. تو ابھی تو عمران خان صاحب کا تو بڑا مشکل ہے باہر آنا، بلکہ ناممکن ہے. کیونکہ کوئی بعید نہیں، اگر یہ 43 کیسز میں بھی کسی طریقے سے یہ باہر ان کو ضمانت ہو جاتی ہے تو حکومت ہے سر، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی تیسرا کیس لا کے ٹھوک دے، کوئی نیا کیس اٹھائے، اس کے اوپر کپڑا مارے اور وہ آپ کے حضور پیش کر دے کہ بھائی یہ تو ایک کیس تو یہ بھی رہ گیا، اوہو عمران خان صاحب واپس بیک ٹو دا پویلین. یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ سہیل وڑائی صاحب نے جو اتنی لمبی چوڑی تلنگیں ماری تھیں کہ برسل میں ان کی آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک 2-2.5 گھنٹے کا ان کا نشست رہی اور ان پہ بہت ساری معیشت کے اوپر بھی بات ہوئی اور عمران خان صاحب کی معافی سے بھی ریلیٹڈ ان کی بات ہوئی. اور لیکن آج ڈی جی آئی اسپیئر نے گزشتہ روز تو اس کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے بتایا ایسے تو کوئی بات ہوئی نہیں. وہ تو سینکڑوں صحافیوں کی موجودگی میں ان سے بس وہ جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ سہیل وڑائی صاحب اتنا بڑا نام، اتنے بڑے صحافی، ان کی طرف سے اگر اس طرح کے یہ خود ساختہ بیانات آئیں تو یہ ان کی صحافت پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. جبکہ ڈی جی آئی اسپیئر نے کہا کہ اس طرح کے بیانات کو چھاپنے سے پہلے یا نشر کرنے سے پہلے ادارے کو جیو اور جنگ کو، مطلب باقاعدہ انہوں نے نام لیا ہے کہ ان کے ادارے کو، جنگ نیوز کو، اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی. اور اب باقاعدہ سہیل وڑائی صاحب نے جو اپنے کالم لکھے اس میں پہلے تو وہ عمران خان کی معافی کو کرتے رہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں، اور مطلب معافی جو شیطان والے معاملات بھی تھے کہ جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان ہے اور جس نے معافی مانگ لی وہ فرشتہ تھا، مطلب جو جھک گیا، مطلب اس طرح کی کوئی باتیں تھیں
پھر انہوں نے اگلے کالم میں بھٹو کا ذکر کر دیا، پھر تارا مسی کا ذکر کر دیا. مطلب عمران خان کی مطلب پرسیپشن یہ آیا کہ جیسے پاکستان میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. مطلب شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت یا یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان اگر معافی نہیں مانگتے تو وہ ان کو مطلب ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب سہیل وڑائی صاحب نے اتنا بڑا بند مار دیا ہے جو کہ ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا. اب ادارہ ان کی طرف سے کیا حکمت عملی تیار کرتا ہے، کیا بیان آتا ہے، یا وہ کب ان کا آج کا جو کالم ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو یہ اب آج پتہ چلے گا. باقی یہ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے.